نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ اور بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے تکبر کیا، ان کے لیے اس وقت تک آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے یعنی سوراخ میں داخل ہو جائے، اور اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں آیات بینات میں نے عرض کی تھیں، آج صرف ایک حدیث پاک میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ مسند امام احمد کے اندر 17,807 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے جی، اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتهینا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع رأسه۔ کہتے ہیں کہ ہم انصار میں سے ایک انصاری صحابی تھے، ہم ان کے جنازے میں گئے، حضور نے جنازہ پڑھایا اور ہم ساتھ قبرستان چلے گئے۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو ابھی قبر لحد تیار نہیں ہوئی تھی، تو کہتے ہیں ہم پھر قبر کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ جب ہم وہاں پر بیٹھے اتنی خاموشی تھی کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، بالکل بندہ صحابہ کرام قبرستان میں بالکل پرسکون بیٹھے ہوئے۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں ہمارے سروں پر اس طرح جس طرح فقال استعیذ باللہ من عذاب القبر مرتين او ثلاثا۔ کہتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، بھئی عذاب قبر سے پناہ مانگو، بھئی عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ نگاہ نبوت تو دیکھ رہی ہوتی ہے نا جی، جو اوپر بھی ہو رہا ہے جو نیچے بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کا نبی تو حقیقت سے بھی واقف ہے، ہم تو صرف اشیاء کے ظاہر کو جانتے ہیں، ہم تو ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن ہم حقیقت کو تو نہیں جانتے نا جی۔ حقیقت تو اللہ رسول جانتے ہیں کہ حقیقت کیا چیز ہے۔ اللہ کے حبیب نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ مرتين اور ثلاثا ارشاد فرمایا اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ ثم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نظر اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه وكأن وجوههم الشمس معهم كفن من الاكفان الجنه وحنوط من الحنوط الجنه۔ کہتے ہیں کہ جس وقت بندہ مومن ان العبد المؤمن جب اس کی موت آتی ہے اور آخرت کی طرف اس کا سفر شروع ہوتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے، خوبصورت چہروں والے، روشن چہرے، کأن وجوہہم الشمس، ایسا ہے کہ سورج کی طرح چمکتے ہوئے، شاندار قسم کے، اور معہم کفن من الاکفان الجنہ، جنتی کفنوں میں سے ان کے پاس ایک کفن ہوتا ہے، اور وحنوط من الحنوط الجنہ، جنتی خوشبوؤں میں سے ان کے پاس بہترین خوشبو ہوتی ہے۔ حتی یجلسوا منہم مد البصر، وہ حد نگاہ تک جناب فرشتے بیٹھے ہوتے۔ ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام حتی یجلس عند رأسہ، پھر جب ادھر میں ایک روایت میں نے پڑھا تھا، وہ کسی اور مقام پر ہے، یہاں پر تو حد نگاہ تک لکھا ہے 70,000 فرشتہ آتا ہے۔ 70,000 جب بندہ اکٹھا ہو جائے نا جی تو حد نگاہ ہی ہوتا ہے، مد البصر، حد نگاہ تک فرشتے ہوتے ہیں جناب، ادھر بھی لائن لگ جاتی، ادھر بھی لائن لگ جاتی، پھر ملک الموت آتے ہیں اور آ کے اس کے سر کی طرف بیٹھ جاتے ہیں، اور جب سراندی بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ ایتھا النفس الطیبہ، او پاکیزہ نفس، کنی پاکیزہ بندہ ہے، پاکیزہ ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ و رضوان، اور نکل
اس حالت میں چل کہ تو نے اپنے رب کو راضی کر دیا اور اس کی مغفرت کی طرف، اللہ کی طرف سے ہم تجھے بخشش کا پروانہ سناتے ہیں، اور آؤ اب اپنے رب کی طرف چلے اس کی رضا کے ساتھ۔ قال فتخرج تصل كما تصل القطرة من السقاء، جس طرح مشک میں سے، پہلے وہ ہوتی نا جی مشکیں جن میں پانی سٹور کیا جاتا تھا، آج کل تو کولر ہے نا جی، تو پہلے مشکیں ہوتی تھی کھالوں کی بنا کے، تو حضور فرماتے ہیں جس طرح آسانی کے ساتھ فَيَأْخُذَهَا فَإِذَا أَخْذَهَا لَمْ يَدَعُهَا فِي يَدِي طَرَفَةً عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذَهَا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس طرح آسانی سے جس طرح اس مشک میں سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اس طرح بندہ مومن کے جسم سے روح نکل آتی ہے باہر، انتہائی آسانی کے ساتھ۔ پھر کہتے ہیں جی فوراً سے پہلے ملک الموت کے ہاتھ سے وہ دوسرے فرشتے جو ساتھ آئے ہوتے ہیں، وہ فوراً سے پہلے ان کے ہاتھ سے اس روح کو لے لیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، اور وہ جو کفن جنتی کفن لایا ہوتا ہے وہ فوراً سے پہلے اس کی جو ہے نا روح کو وہ کفن پہنایا جاتا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ الْحُنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا، اور پھر اس کے اوپر وہ خوشبو بھی لگا دی جاتی ہے، اور وَيَخْرُجُ مِنْهَا الطَّيِّبِ نَفْحَةٍ مِّن مِّسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، تو کہتے ہیں کہ پھر وہ اتنی شاندار اس سے خوشبو نکلتی ہے کہ جہاں جہاں سے وہ روح چلتی ہے جناب وہ زمین کو معطر کرتی چلی جاتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ فرشتے روح لے کر فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کون سی ہے بھائی، جنتی کفن پہنایا گیا ہے، اس کو جنتی خوشبو لگائی گئی ہے، بڑی شاندار خوشبو ہے روح ہے، تو وہ اس کا نام بتاتے ہیں جو دنیا میں اس کا اچھا نام تھا، بہترین نام، جو پہنچ کر پھر جب وہ آسمان دنیا کے سامنے پہنچ کر اس دروازے کو کھلواتے ہیں تو کھول دیا جاتا ہے۔ جب روح پہلے آسمان کے پہلے دروازے پہ جاتی پھر دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، پھر اسی طرح دوسرے تیسرے چوتھے ساتویں آسمان تک جب پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل پھر فرماتا ہے میرے اس بندے نیک کے نامہ اعمال کو علیین میں لکھ دو بھائی، علیین میں لکھو اس کا نام اعمال، پھر اس کو زمین کی طرف لوٹا دو، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ ابھی یہ پروسیجر آپ دیکھیں، پہلے وہ پروٹوکول حضرت جی جو آخری لمحات ہوتے ہیں نا جی، وہ انسان کی زندگی کے پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، ساری زندگی کی محنت ان آخری لمحات میں ہوتی ہے۔ ابھی یہ قبر کے سوال شروع نہیں ہوئے، خوشخبریاں پہلے شروع ہو رہی ہیں، ملک پہلے موت پہلے، جنت سے کفن پہلے آ رہے ہیں، خوشبوئیں پہلے لگ رہی ہیں، آسمانوں پہ پہلے جا رہا ہے، رب کی بارگاہ میں پہلے حاضری ہو رہی ہے، پھر ادھر سے واپس لوٹائی جاتی ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پاس پھر دو فرشتے آتے ہیں، آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں ہاں جی فیقولان لہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، فیقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب تو اللہ ہے۔ فیقولان لہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی الاسلام، میرا اسلام دین ہے۔ فیقولان لہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت جی میں قربان جاؤں، یہ سوال نے کمال کر دیا، قبلہ سوال نے کمال کر دیا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ جناب ما ھذا الرجل، یہ مرد کون ہے؟ ما ھذا الرجل عربی کا ایک قاعدہ ہے، روح کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہاں جی، روح کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے، جسم کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے۔ روح کا اطلاق جسم پر نہیں ہو سکتا، جسم کا اطلاق روح پر نہیں ہو سکتا، دونوں جب مل جائیں اس وقت عربی میں رجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا نا جی کہ تنزل الملائکۃ والروح، ہاں جی، اور اسی طرح اور مقامات پر بھی جسم الگ ہے، روح الگ ہے، جسم اور روح کا جو پورا یہ اس ٹائم بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم رجل کہیں گے، مرد کہیں گے۔ تو اور کہتے ہیں ما حاضر، بتا اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟
پروٹوکول ہے بھائی بندہ مومن کے لیے، بندہ مومن کے لیے کہ اس کی قبر میں سونے نبی خود جلوہ گر ہوتے ہیں. ایویں نہیں بزرگوں نے کہا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. وہ جب وہ اس سے پوچھا جاتا ہے ہاں جی بتائیں، فیقولان لہ، وہ پوچھے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے یہ کون ہے؟ ہاں ہاں بندہ مومن کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میری سونی سرکار نے. ہاں جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلا آپ نے میں نے تو دیکھا ہی نہیں، حضور تو صدیوں پہلے آپ مدینہ منورہ میں آرام فرما ہیں، وہاں جلوہ گر ہیں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم کیسے پہچان لیں گے؟ قبر میں یہ حدیث پاک ہے بھی ٹھیک، حدیث صحیح سند کی ٹھیک ہے ہاں جی، تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے بھائی جان ہمارے علماء نے ہمیں جلوہ مصطفیٰ سنایا ہی اتنا ہے، ذکر مصطفیٰ سنایا ہی اتنا ہے. آپ کی جلووں، آپ کی زلفوں کے تذکرے، آپ کے نینان کے تذکرے، آپ کے ریش مبارک کے تذکرے، آپ کی زلف مبارک کے تذکرے، آپ کے جسم مبارک کے تذکرے، آپ کی ایک 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 چیز جو ہے ہمیں بتا دی گئی ہے. ہمارے علماء نے اس کو گھول کے ہمارے سینوں میں ڈال دیا ہے، عشق رسول کا ہمیں کشتہ کھلا دیا ہے. ایمان سے بتاؤ جب ایک 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 چیز ہمیں بتا دی گئی ہے، جب وہ شخصیت ہمارے سامنے آئے گی تو ایمان سے بتاؤ ہم اس کو پہچان پائیں گے یا نہیں پہچان پائیں گے؟ بھائی میرے مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کی زلفیں ایسی تھیں، آپ کی ریش مبارک ایسی تھی، آپ کے دست مبارک ایسے تھے، آپ کا سینہ مبارک ایسے تھا. جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ پڑھتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ پڑھتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہ پڑھتا ہے الم نشرح لک صدرک، وہ پڑھتا ہے والتین والزیتون، وہ پڑھتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، وہ پڑھتا ہے الرحمن علم القرآن، وہ پڑھتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، وہ پڑھتا ہے لا اقسم بھذا البلد وانت حل بھذا البلد. سونے کے چلنے کے تذکرے، سونے کے پکڑنے کے تذکرے، سونے کے بولنے کے تذکرے، سونے کی زلفوں کے تذکرے، سونے کے کپڑے کے تذکرے، سونے کی کملی کے تذکرے، سونے کے ہر ایک شے ہم نے سنی ہوئی ہے جی، ایک ایک شے ہم نے زبانی پکائی ہوئی. جب وہ ہمارے سامنے آئے گا ایمان سے بتاؤ ہم پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں؟ حضور کوئی پہچانے نہ پہچانے انشاءاللہ یہ فقیر تو پہچانے گا. ہم نے حضور کو پڑھا اتنا ہے، جس وقت وہ ہستی سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی العزیز ہم نہ صرف پہچانیں گے بلکہ ہم کہیں گے سونیا اب یہاں پہ جلوہ دکھائی دیا، تھوڑی دیر اب ٹھہری جاؤ، کرم نوازی کر دی. اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ میں جب میری روح نکل جائے تو میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ جتنا قد آدم ہوتا ہے، قد آدم کے برابر نیچے گہری کھودنا. ان کا حضور عام روٹین اتنی ہوتی ہے کہ اتنی ہم کھودتے ہیں کہ جتنا بندہ آرام سے بیٹھ سکے، لیکن اتنی 6 فٹ حضرت جی یہ تو زیادہ ہی ہو جائے گا کام. فرمایا اللہ کے بندے احمد رضا کو اس بات کا یقین ہے کہ جس وقت کملی والے میری قبر میں جلوہ گر ہوں گے تو احمد رضا کھڑا ہو کے کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بیٹھا نہیں رہے گا. جب سونے والے کملی والے کا دیدار ہوگا، آپ کا جلوہ ہوگا، آپ جلوہ گر ہوں گے. احمد رضا کی غیرت بھی گوارہ نہیں کرتی، ایمان بھی گوارہ نہیں کرتا بیٹھ کے ان کا استقبال کرنا، نہ احمد رضا کھڑا ہو کے استقبال کرے گا. پھر آپ کا قبر مبارک جو ہے وہ ہم نے اتنی گہری کھودی تھی انہوں نے، ہاں جی آپ کے مریدین نے. اور میں کہتا ہوں ایمان سے پھر وہ منظر ہوا انہیں جب سونا کملی والا جلوہ گر ہوئے انہیں، اس وقت پھر احمد رضا نے کھڑے ہو کے کیا انہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سے، ہاں جی. اور پھر یہ کہتے ہیں ہاں یہ چیزیں ساری، اس کا جواب بھی پھر آگے دے دیا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علمک، تجھے کیسے علم ہو گیا؟ وہ تو نے تو دیکھا نہیں. وما علم فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت فینادی مناد فی السماء. وہ کہتا ہے میں نے کہ میں پتہ لگ گیا، میں قرآن نہیں پڑھا، میں نے قرآن پڑھا ہے، قرأت کتاب اللہ فآمنت به، میں ایمان لایا ہوں، وصدقت، میں نے پھر حضور کی تصدیق بھی کی ہے. نہ صرف میں نے قرآن پڑھا ہے، میں ایمان بھی لے کے آیا ہوں، میں نے مصطفیٰ کی ہر بات مانی ہے. اللہ کی قسم جس نے اللہ کو مانا ہے اور اللہ کی نہیں مانی، نہیں رسول اللہ کو مانا ہے، رسول اللہ کی نہیں مانی، کل قیامت والے دن وہ نہ حضور کو قبر میں پہچانیں گے، نہ حشر میں پہچانیں گے، نہ اللہ ان کو پہچانے گا، نہ رسول پہچانیں گے. پہچان اسی کو ہوگی. یہ حدیث بتا رہی ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت. پھر ہم جو بندہ صرف جو ہے نا جی اللہ کو مانے نہیں، اللہ کی بھی مانے، اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی مانے، رسول اللہ کو بھی مانے، رسول اللہ کی بھی مانے، ہاں جی ان کی بھی مانے. تو پھر کتاب پڑھی، ایمان لایا، تصدیق کی، پھر
حدیث پاک کہتی فینادی منادی فی السما، آسمان سے آواز آ جاتی ان صدق عبدی، میرے بندے نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ففرشوہ من الجنہ، اور اس کے لیے فوراً سے پہلے جنتی بستر بچھا دو، والبسوہ من الجنہ، جنتی کفن پہنا دو، جنتی لباس پہنا دو، وافتح لہ بابا من الجنہ الی الجنہ، اور اس کی قبر کے جو اندر جنت کے دروازے کھول دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر حضرت صاحب پھر کہتے ہیں قال فیاتیہ من روحہا وطیبہا ویفسح لہ فی قبر مد البصر، اللہ اکبر۔ پھر جنت کی خوشبوئیں، ہوائیں اور بہترین قسم کی اس میں کھول دی جاتی ہیں، اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ جہاں تک اس کی نظر جاتی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ اور آگے پھر صرف میں آپ کو اس کا خلاصہ ہی عرض کر دیتا ہوں، آگے عبارت کافی لمبی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی اس کے بعد جب اس سے سوال ہوتے ہیں اور وہ اس کا جواب دیتا ہے، پھر ایک منادی اعلان کرتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے فرش بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اور پھر جب کافر کی دنیا سے روانگی ہوتی ہے، اور یہاں پہ پھر وہ اور بھی چیزیں میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ جب کافر دنیا سے جانے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں۔ آج کے بعد نا جی جب کوئی مرے نا، اب اس کا چہرہ لازمی دیکھنا، آپ کو چہروں کے اندر فرق محسوس ہوگا۔ ایک وہ چہرے ہوں گے جن کے چہرے بتا رہے ہوں گے یہ بندہ خوشی محسوس کر رہا ہے، اس کا چہرے کا رنگ اڑا نہیں ہوا، بشاشت والا رنگ۔ ایک وہ چہرے ہوتے ہیں جن کے چہرے بتا دیتے ہیں یہ بندہ خوف میں اس ٹائم مبتلا ہے۔ وہ آخری جو ہوتے ہیں نا جی اثرات، وہ کیفیات، وہ مرنے کے بعد چہروں پر باقاعدہ پرنٹ ہو جاتی ہیں۔ مرحوم کہتے ہیں نشان مرد مومن باد و گویم، جو مرگ آیت تبسم بر لبے اوست، وہ بندہ مومن کی نشانی پتہ ہی اس کے مرنے کے بعد چلتی ہے، یہ مومن تھا کہ جب وہ مرتا ہے تو مسکراتا ہوا اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ان کے چہروں پر ایک تازگی، ایک سکون، ایک خوشی، مسکراہٹ ہوتی ہے ایمان والے۔ اور کافر کے لیے جب فرشتے آتے ہیں چہرے بھی کالے اور جناب ٹانٹ لیے ہوئے آتے ہیں، پھٹے ہوئے ٹانٹ، ملک الموت اس کے آگے سرانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی جسد الخبیثہ، او خبیث روح نکل خبیث جسم سے، ہاں جی، اور اے خبیث روح اللہ کے غصے اور غضب کی طرف نکل، ہاں جی، اور اس کی روح کو جسم کے اجزاء میں پھیل جاتی ہے اور اس کو اس طرح کھینچ کر نکالا جاتا ہے جس طرح گیلے اون سے لوہے کی سی کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ مخمل کا کپڑا لے، اس کو خاردار جھاڑیوں کے اوپر رکھ دیں، جب اس کا ایک ایک رگ و ریشہ اس کے اندر پھنس جائے، پھر ایک طاقتور آدمی اس کو ایسے پکڑ کر کھینچے جس طرح اس کا ایک ایک ذرہ سلامت نہیں رہتا، کافر کی روح کو اس طرح زبردست قسم کر کے اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے کہ ایک ایک رگ و ریشے میں اس کو درد اور تکلیف اور عذاب محسوس کرتا ہے، اور پھر جس طرح ہی اس کی روح نکلتی ہے اس کو ٹاٹ میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ وہ روح سخت بدبودار ہوتی ہے اور اس کو لے کر جہاں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون سی خبیث روح ہے، پھر اس کو وہ نام بتایا جاتا ہے جو دنیا میں اس کا سب سے برا ترین نام تھا، اور وہ اس کی روح کو لے کر آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے، کہتے ہیں جی فلاں بن فلاں کی روح ہے، فرمایا آج اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اس کی روح کو واپس لے جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ زمین کے سب سے نچلے طبقے میں جو ہے پھینک دیا جاتا ہے اور پھر اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ تحقیق کی گئی تھی تحت الثری کے اندر ساری بدکار روحیں، سب گندی روحیں عذاب کے اندر آج بھی مبتلا ہیں، اور وہاں پر ان کی آوازیں دنیا نے آج سنی ہیں کہ وہ کتنی خوفناک اور درد اور کرب کے اندر وہ روحیں تڑپ رہی ہیں، ان کو اس کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک جب اس کی روح کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کے اعمال کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے، پھر جناب
اس کو واپس لوٹایا جاتا ہے. اب یہ پہلے سارے معاملات ہو رہے ہیں. قبر میں لوٹایا جاتا ہے, فرشتے آ کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی سناؤ, من ربک, کون ہے بھائی تیرا رب؟ ہاں لا ادری, ہائے ہائے مجھے نہیں پتا میرا رب کون. پھر پوچھا تھا ہاں بھائی تیرا دین کی ہے؟ وہ کہنا میں نے وہ بھی کوئی نہیں پتا. میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک بابے سے سوال کیا, 85-90 سال کی عمر ہوگی. میں نے کہا بابا جی ماشاءاللہ آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے, حضور اگر میں ایک آسان سا سوال کروں آپ اس کا جواب مجھے عنایت فرما دیں گے؟ انہوں نے کہا پوچھو کیا سوال ہے. میں نے کہا حضور غسل کے فرض کتنے؟ 85-90 سال کے عمر کے بابا کہتے ہیں جی 9 فرض نے جی, غسل کے 9 فرائض ہیں. 90 سال عمر ہو گئی, اس بندے نے حالی تک یہی نہیں پتہ لگا کہ غسل دے فرض کنے ہوندے نے. تو وہاں پہ کیا جواب دیں گے؟ تیرا دین کی ہے. پھر پوچھا جائے گا اس شخصیت کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ کیا جواب ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری, میں نہیں پتا کون ہے, کدی سنے ہی نہیں, سنے دا نام کدی ذکر سنے ہی نہیں, میں نہیں پتا جی کون ہے. پھر اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ جناب اس کی قبر کے اندر دوزخ کے فرش بچھا دو, دوزخ کی کھڑکی کھول دو, اس کی قبر کو تنگ کر دو. حضور فرماتے اس کی ایسے ایسے پسلیوں کو ایسے ایک دوسرے کے اندر ملا دیا, اتنی قبر اس کو جو ہے نا وہ بھینچتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی, ادھر کی ادھر ہو جاتی. پھر اس کے بعد ایک بد شکل اور بدبودار شخص اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو نے دنیا میں کیا. بندہ مومن کے لیے ایک حسین اور خوبصورت شخص آتا ہے, پوچھا جاتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں جو تو نے دنیا کے اندر کیا. بابا جی مرنے سے پہلے جو حساب کتاب ہونا ہے, مرنے سے پہلے جو پروٹوکول ہونا ہے, سوالات سے پہلے جو معاملات ہونے ہیں, حضرت صاحب اگر اسی میں ہی اللہ کامیابی دے دے تو سبحان اللہ جی. قبر کے معاملات تو پھر بعد کی بات ہے. اگر اس دنیا کے اندر میرے بابو کامیابی چاہیے نا, خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کے دامن کے سوا کہیں نہیں ملنے والے. ملنی ہے تو انہی در سے ملنی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.